السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں تحریک لبیک پاکستان کے تمام کارکنوں سے، تمام عہدیداروں سے، بالخصوص مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے اہل خانہ سے، ان کے بچوں سے تعزیت کرتا ہوں اس انتقال کے اوپر جو اچانک سڈنلی ہوا. میں اس پہ تعزیت کرتا ہوں. دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ایک وقت تھا جب ہندوستان کے اوپر حکمرانی انگریز کر رہا تھا. اس وقت وہ لوگ جو اپنی آزادی کے لیے تحریکیں چلا رہے تھے، جو انگریز کے آگے جھکنے کے لیے انکار کر رہے تھے، جو انگریز کے اقتدار کو قبول نہیں کر رہے تھے، جو ایک بہت لاکھوں کی تعداد کے اندر مسلمانوں کو، دوسرے دیگر مذاہب کے لوگوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے. اس دور میں وہ جن لوگوں کو وہ اس دور کے اندر باغی کہا کرتے تھے، وہ بیسکلی اگر ہم آج کے دور میں آزادی کے بعد دیکھیں تو وہ لوگ ان کے ہیرو ہیں. اسی طریقے سے آج جو کام مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے کیا ہے، آج کے دور کے اندر بلا شبہ ہماری میڈیا نے، بلا شبہ ہمارے اس نظام نے، بلا شبہ ہمارے لوگوں نے ان کو اس طریقے سے نہیں سراہا جو انہوں نے کام کیا. لوگ ان کی کال پر اس طرح سے لبیک نہیں کہا جیسا ان کو کہنا چاہیے تھا. نہ اداروں نے، نہ ہمارے میڈیا نے، نہ ہمارے سیاستدانوں نے، نہ ہی ہمارے عوام نے. لیکن میں ایک بات یہاں صرف یہ بتاتا چلوں کہ دو تین قسم کے واقعات ہوتے ہیں، دو تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے لوگوں کو اویئر کرنا کہ کون سا نظام خراب ہے اور کون سا نظام پہلا ہے. یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے، اور اس پہلے سٹیپ کے اندر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا مودودی صاحب کو. سب سے زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو. میں یہاں پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تمام اسکالرز کو جو کوشش کر رہے ہیں، جو علمی حساب سے کوشش کر رہے ہیں، جنہوں نے علمی طریقوں سے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس ملک میں صحیح نظام آئے. وہ نظام جس نظام کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا، اللہ کا نظام اس ملک میں نافذ ہو. اس کام کے لیے جن علماء نے کام کیا، جو مفکرین کام کر رہے ہیں، چاہے اس میں ڈاکٹر شاہد مسعود ہوں، چاہے اس کے اندر ہمارے اولیاء مقبول جان صاحب ہوں، یا ہمارے چھوٹے جو وہ لوگ جن کو قوم لوگ نہیں جانتے مگر وہ اس کام کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں کہ اسلامی نظام کو نافذ کر سکے، ان سب نے اپنا کردار بہت خوبی انجام دیا ہے. سٹیپ 2 جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو ایک احتجاجی طور کے اوپر دکھاتے ہو، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہو اور یہ بتاتے ہو کہ آپ بھی کوئی ہیں. اس کام کے اندر اگر موجودہ دور کے اندر کسی نے کام کیا تو وہ ہرگز طاہر القادری صاحب نہیں ہے، کیونکہ وہ سیاست کے لیے بات کر رہے تھے، اسی نظام کی بات کر رہے تھے. وہ کسی صورت میں مولانا فضل الرحمان نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی گھٹیا نظام، سیاست اور جمہوریت کی بات کر رہے تھے. اگر کسی نے اس نظام کی بات کی ہے جہاں پر انہوں نے دین کی بات کی ہے، دینی نظام کی بات کی ہے، تو وہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب تھے، جنہوں نے صرف لبیک یا رسول اللہ نہیں بلکہ اس دین کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کری. اگرچہ لوگوں نے اس چیز کو اس وقت نہیں لیا، مگر یہ دو بہت اہم سٹیپس ہو چکے ہیں. احتجاجی بھی سٹیپ ہو چکا ہے، علمی بھی سٹیپ ہو چکا ہے. اب جو سٹیپ آئے گا وہ ایک عوامی سٹیپ ہوگا، اور ایک ایسا سٹیپ ہوگا کہ جس کے اندر یہ انقلاب کو اب کوئی روک نہیں سکے گا. یہ انقلاب آنا ہے کیونکہ اسی نظام نے آخر میں پرویل کرنا ہے. تو یہ نظام آئے گا، کب آئے گا، کون اس کو لے کے آئے گا، یہ اللہ جانتا ہے. مگر دو سٹیپ کے دوسرے کی بھی تکمیل مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے کی ہے. انہوں نے اس حد تک اپنے آپ کو دکھایا کہ ان پر شیلنگیں ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن ان لوگوں کا تذکرہ کیوں اس وقت ہماری میڈیا کے اوپر نہیں آئی، یعنی اس پوری چیز کو دبایا گیا ہے. اس موقع کے اوپر میں خاص طور پہ اپنی حکومت جو اقتدار میں ہوتی ہے، میں ان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ مولانا خادم حسین رضوی تو رہیں گے، آپ تھے، ہو جائیں گے، اور زرداری صاحب بھی ہو جائیں گے، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این سب ہو جائیں گے، سارے نظام ختم ہو جائیں گے، رہنا اسی نظام نے باقی ہے. میں اس وقت اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے لیجسلیچرز کو کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے انتظامیہ کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اس نظام کی طرف آنا آپ کی بقا کا سوال ہے. یہی نظام ہے جو آپ کو اپنے اندر بچا کے رکھے گا. باقی جس نظام کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ نظام ہم سب کو کھا جائے گا. پاکستان کی بقا اس وقت اسی نظام کے اندر ہے جس نظام کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا. اس وقت اس بجائے اس کے کہ ایک ماس اٹھ کے کھڑی ہو جائے اور ایک ایران جیسی کیفیت یہاں پر پیدا ہو جائے، اور ایک ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ آپ مجبور ہو جائیں
آپ مجبور ہو جائیں شل سے اٹھا کے بندوقوں اور گولیوں تک چلے جائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس نظام کو سمجھ لیں اور اس نظام کے اوپر آپ عمل کر لیں، آپ کو اس میں فائدہ ہوگا۔ آج بھی وہ کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا مودودی کی سوچ کو آپ کو واضح کر سکتے ہیں، اور علمی حساب سے اور آپ کے عملی حساب سے بھی علماء ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ ان چند مولاناؤں کے پیچھے رہ کے یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے اپنا کام کر لیا ہے، اور وہ چند مولانا جو ہیں ان کا آپ کے ساتھ برابر میں بیٹھ جانا پوری تمام علماء کو اپنے ساتھ کرنے کے برابر ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کا ایک بالکل ڈیفرنٹ مزاج ہے، اس مزاج کو صرف ایک عالم سمجھ سکتا ہے، ایک الگ سوچ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہتر ہے آپ اپنے آپ کو سسٹم کے ساتھ الائن کر لیں۔ میں تمام اداروں کو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس سسٹم کے ساتھ الائن کر لیں، چاہے وہ جوڈیشری سے تعلق ہو ان کا، چاہے لیجسلیچر سے تعلق ہو، چاہے انتظامیہ سے تعلق ہو، بہتر ہے کہ آپ اپنے نظام کو اس کے ساتھ الائن کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا۔ اور یہی